بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. محترم میرے دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، ہر قسم کی مدح و ثنا، بڑائی، کبریائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا. اس اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے کہ جس کی فضیلت سے، جس کی توفیق سے میں اور آپ مسلمان ہیں، اسلام کی دولت سے مالا مال ہیں. اور آج کا جو دن ہے مبارک دن، جمعہ کا دن، اور اس میں بھی جو گھڑیاں ہوتی ہیں مبارک گھڑیاں، جس کے اندر جب ہم داخل ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو صرف اور صرف توجہ سے جوڑ کے رکھنا. توجہ فونوں میں نہیں، توجہ بات کرنے میں نہیں، توجہ صرف اس بارے میں ہونا کہ خطیب کے خطبے سنیں، خطیب کا خطبہ غور سے سنیں، دین کی باتیں غور سے سنیں، کیونکہ یہ مجلس ایسی مجلس ہوتی ہے جس میں فرشتے بھی شامل ہو جاتے ہیں. آپ بارہا سنے ہی عام بیانات اگر ہوتے ہیں، اتوار کا بیان یا دوسرے بیانات میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کو ایمرجنسی اگر آیا تو آپ باہر جا سکتے ہیں. فون وائبریشن میں تھا، آ گیا تو بات کر لیے، بہت ضروری بات تھی. مگر جمعہ کا دن ویسا نہیں ہے. آپ خطبے میں بیٹھ گئے تو یہ ایسی عبادت ہے جس کے اندر اشارہ کرنا بھی منع ہے. تو اتنی مبارک مجلس ہوتی ہے، یہ اس قدر عظمت اور فضیلت سے بھری ہوتی ہے یہ جمعہ کی جو خطبے کی جو گھڑیاں ہیں، جمعہ کی مجلس. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے، آمین. میرے بھائیوں، آج جو جمعہ کا خطبہ ہوگا، جو پیغام ہے آج کا، ایک چیلنج جیسا ہے. نجات چاہیے تو خرچ کرو. یہ آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بولوں گا. دیکھو، اس کو ایسے ہی آپ سنیں گے تو اسی طرح آپ کو باتیں ملیں گی. آپ جس نیت سے اور جس ارادے سے بیٹھے ہیں اور جو لگن لے کے آپ بیٹھے ہیں تو اتنی ہی باتیں آپ کو ملیں گی. تو بہت بڑی بہترین باتیں ہیں. سورۃ البقرہ آپ اگر دیکھے ہوں، سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی آپ کو معلوم ہے نا، آیت الکرسی کے اوپر والی آیت آپ انشاءاللہ گھر جا کے ایک بار پڑھ کے دیکھیں. زبردست باتیں ہیں، سبحان اللہ. ابھی میں آپ کے سامنے پڑھا خطبہ مسنونہ کے بعد. اس کا ترجمہ یہ ہے
کہ اے ایمان والو خرچ کرو اللہ کے راستے میں اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہونے والا ہے، کوئی دوستی کام آنے والی نہیں ہے، اور کوئی تمہارے کو سفارشی نجات دینے والی نہیں ہے، سفارش کام آنے والی نہیں ہے۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے تم اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، اور کافرین تو بہت ظلم کرنے والے ہیں، والکافرون هم الظالمون، یہ ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر، یہ کافر لوگ ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے ایک ہی آیت ہے، اس آیت کے اندر میں اور آپ اگر سمجھ گئے، اتر گئے، تو سبحان اللہ بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، اس لفظ کے اندر ہی یہ مخاطب جو ہے مومنوں سے جو خطاب ہے، اے میرے پیارے ایمان والو، محبت بھرا درخواست ہے، یہ محبت بھری اپیل ہے یہ۔ اور ایک بات یہاں ہمارے کو غور کرنے کی، ایمان اور انفاق دونوں باتیں آپ دیکھو، اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد کئی باتیں ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر دیکھے تو ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، کتاب پر، فرشتوں پر وغیرہ، یعنی وہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم ایمان لاؤ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ گویا ایگزام ہال میں بیٹھا ہے بچہ، اور ایگزام ہال میں بیٹھنے کے بعد تمہارے لیے اب آخری لمحے ہیں، بولتا ہے نہیں ٹیچر، کیا بولتا ہے، 3 گھنٹے کا ایگزام ہے بھائی، آپ تمہارے لیے 10 منٹ ہے، اب بیل لگے گا، پیپر کو بند کر دینا ہے، دیکھ لینا ہے، چیک کرنا ہے، لکھنا نہیں ہے، چیک کر کے اب باندھ کے رکھ دینا ہے۔ ایسا لمحہ ہے یہ آیت بتا رہا ہے، یہ اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ تم خرچ کر لو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، وہاں کوئی دوستی کام آنے والی نہیں ہے، وہاں کسی کا ریکمنڈ چلنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی کاروبار دھندا تمہارا چلنے والا نہیں ہے۔ اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو۔ دیکھو جملہ کتنا خطرناک اور کٹھن ہے میرے بھائیوں، یعنی لاسٹ چانس تمہارے لیے بولا جا رہا ہے نا، موت کی گھڑی کب ہے ہمارے سر پہ، کب آئے گی، کب بلاوا آئے گا معلوم نہیں ہے، اسی لیے اس آیت میں بتایا جا رہا، وارننگ دی جا رہی ہے، آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے، ایک طرح سے تنبیہ ہے میرے بھائیوں۔ اور ایک بات میں بتاؤں، سبحان اللہ کتنی پیاری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے انفاق کو ایمان سے جوڑ دیا۔ دیکھو نہیں خرچ کرنا، انفاق بولے تو خرچ کرنا، دیکھو کامیاب ہونے کے لیے انسان کیا کیا کرتا ہے، آج ہمارا موضوع یہی ہے نا، نجات پانا ہے، کامیابی حاصل کرنا ہے تو خرچ کرنا اللہ کی راہ۔ کیا کیا خرچ کرتے ہم میرے بھائی؟ خرچ کرنا، اس کو پیسوں سے خرچ کرنے سے اگر تولیں گے آپ تو اللہ رب العالمین کی محبت جس دل میں بھری ہوئی ہے، مال کی محبت نہیں ہونی ہے۔ بات بڑی باریک ہے، بات بڑی پتے کی بھی ہے، بڑی سمجھنے والی بھی ہے، اسی لیے اللہ نے ایمان کو انفاق کے ساتھ ملا کے رکھا، یعنی اس کا جو تعلق ہے بڑا گہرا ہے، بڑا مضبوط ہے تعلق۔ کتنا مضبوط ہے دیکھو، اسلام میں آپ داخل ہوئے نا، کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، ہے نا؟ ہم سب جانتے ہیں اسلام میں کیسے ہم اپنے آپ کو داخل کرنا ہے، مکمل، ادھورا نہیں۔ اب اسلام میں مکمل آپ آ گئے تو تمہارے دل کے اندر یہ مال کی، یہ دنیا کی، یہ مال و متاع کی، یہ جائیداد کی، اس کی محبت نہیں رہنا۔ محبت کس کی ہونا ہے؟ سب سے بڑھ کر محبت رب ذوالجلال کی ہونا ہے۔ تو محبت جب اس کی ہے تو اس کے فرمان کو بھی ہمیں عمل میں لانا ہے نا میرے بھائیو؟ کتنا گہرا تعلق ہے دیکھو۔ اب خرچ کرنے سے تولو، ایک انسان کامیابی چاہ رہا ہے، کیا کرتا میرے بھائی؟ قربانی دیتا، دیکھو کیسے کیسے قربانیاں دیتا، وقت کی قربانی دیتا، پیسے خرچ کر دیتا، اپنے آپ کو گھر بار سے دور کر دیتا، دوستوں کو بھی چھوڑ دیتا، کامیاب ہونا چاہ رہا ہے، ایک ٹارگٹ ہے اس کو ریچ ہونا چاہ رہا ہے، کتنی محنت اور کتنی لگن وہ دکھاتا دنیا کی کامیابی کو اگر ہم لے۔ اور جبکہ اسلام اور ایمان زیادہ فوکس آخرت کی کامیابی پر دیا ہے۔ ہاں تعلیم جب کبھی بھی دی گئی ہے اسلام کے اندر، حکم جو بھی ہوا ہے اس حکم، اس فرما برداری کے اندر تمہاری دنیا کی بھی بھلائی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟
ایسا نہیں کہ تمہارے کو آخرت میں ملنے والا ہے، انتظار کرو موت کے بعد تمہارے کو دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ابھی نماز پڑھ لو 10 دن کے بعد تمہارے کو یہ نتیجہ ملنے والا ہے، بعد میں ملنے والا، ایسی بات نہیں۔ دنیا کا بھلا بھی اسی وقت اللہ دے گا، سبحان اللہ۔ اب خرچ کرنا بولتے ہی ہمارا مائنڈ کیا ہے معلوم؟ خرچ کرنے کو لے کر ہمارا دماغ بہت محدود ہے، لمیٹڈ، چھوٹا ہے۔ اس کی موٹی مثال اگر ہمیں دیکھنا بولے تو کائنات کو دیکھو، بلکہ اگر کوئی بولے، ایک استاد جو ہے، ٹیچر جو ہے اسٹوڈنٹ کو بولا، دیکھو بھائی باہر دیکھو کیا کیا نظر آ رہا ہے تمہارے کو۔ ایک بچہ کھڑکی کھول کے دیکھا، جھاڑ دکھ رہا ہے، وہ دکھ رہا ہے، یہ دکھ رہا ہے۔ ایک بچہ جھریان چھوٹے سوراخ سے دیکھ رہا ہے، کیا دکھتا باہر، اب وہ اتنا دکھتا نا اسے۔ ایک بچہ میدان میں گیا، کھلے میدان میں، آسمان کھلا آسمان دکھ رہا ہے، چڑیوں کو چہاتے جہاڑوں کے اوپر دکھ رہا ہے، یہ پیڑ، یہ درخت دکھ رہے ہیں، یہ پھل پھلاری دکھ رہے ہیں، پھول دکھ رہے ہیں، یہ تتلیاں، یہ چھوٹے چھوٹے جاندار، ہر چیز کو دیکھتا ہے، گویا وہ ایک بہت کشادگی کو پاتا ہے۔ اسلام ایسا کشادہ مذہب ہے میرے بھائیو۔ اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم اللہ، یعنی اے لوگو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، ہم نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے۔ کیا اللہ خالی مال دیا کیا میرے بھائی؟ مال اکیلا ہے ہمارے پاس؟ صحت ہے، تندرستی ہے، استطاعت ہے، کرنے کی صلاحیت ہے، فن ہے، مہارت ہے، عقل ہے، کیا کیا دیا اللہ میرے بھائیوں، کیا کیا باتیں اللہ تعالیٰ نے، کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو نوازا ہے۔ یہاں ہمارے کو ایسا چھوٹے سوراخ بن کے نہیں رہنا ہے، چھوٹے سوراخ سے مجھے اور آپ کو دیکھنا نہیں ہے اسلام کو۔ اللہ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ مال، اللہ نے فرمایا رزقناکم، ہم نے جو دیا ہے تمہارے کو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اب یہاں کامیابی کے لیے انسان خرچ کر رہا ہے، مال دے رہا ہے، وقت دے رہا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے جا رہا ہے تاکہ کچھ ٹارگٹ کو ریچ کر لے۔ بولتے نہیں آج کچھ کما لوں میں، شادی کرنا بولے تو کیا تو ایک رہنا نا، گھر رہنا نا، فلاں رہنا نا، ٹارگٹ۔ اسلام کے اندر داخل ہوں گے تو ریالٹی جو ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، حقیقت جو ہے اس کا پس منظر آپ کو سمجھ میں آئے گا، سچائی کے راز کو آپ پہچان سکو گے۔ یہ اللہ فرمانے آمنوا انفقوا بول کے۔ اب اس میں آپ خرچ کرنے میں اپنے آپ کو میرے بھائیوں ہر طرح کی چیز مجھے اور آپ کو اللہ کی راہ میں کھپانی ہے۔ اللہ نے مانگا ہے، اللہ کے راہ میں ہمیں اپنے آپ کو قربان کرنا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے، ہم دیکھنا نہیں ہے، آگے بڑھ جانا ہے۔ یہاں چون چرا نہیں، یہاں آگے پیچھے ہونا نہیں ہے میرے بھائیو، اللہ نے حکم دیا ہے بس۔ اب محبت کی بات کریں، مال کی محبت، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بس کے ہے۔ اگر یہ محبت اللہ رب العالمین سے زیادہ ہے تو آپ ایمان والے نہیں بن سکتے، آپ نیکی کو نہیں حاصل کر سکتے۔ 4ویں پارے کی پہلی آیت میں بتایا گیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو تمہارے کو پسند ہے، جس سے تم زیادہ محبت کرتے ہو، وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو نیکی کو پالو گے۔ نیکی ایسے ہی نہیں ملنے والی میرے بھائیو، نیکی پانے کے لیے اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی محبت کے آگے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں ان باتوں کو، یعنی ایمان کو، انفاق کو جو بھی سمجھ گئے، دیکھو میری طرف ذرا توجہ دو، جو بھی ایمان کو، انفاق کو سمجھ گئے، کیسا خرچ کرے معلوم؟ اللہ کے نبی پوچھے اے عثمان کیا لائے ہو؟ فلاں لایا۔ اے علی کیا لائے ہو؟ فلاں لایا۔ اے عمر کیا لائے ہو؟ آدھا گھر اللہ کی راہ میں خرچ کر دے رہا ہوں۔ جو ایمان کو سمجھ گئے، اسلام کو بھی سمجھ گئے اور اتر گئے اس کے اوپر، خرچ کرنے کے اوپر، یعنی جوڑ دیے اپنے آپ کو خرچ کرنے کے معاملے میں، تو گھر بار کو اللہ کی راہ میں لگا دے رہے۔ ابو بکر، سبحان اللہ، اے ابو بکر صدیق تم کیا لائے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اے اللہ کے نبی، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، جھاڑو مار کے سب لایا ہوں، سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہوں۔ ایمان کو سمجھ گئے میرے بھائیوں،
ایمان کو اب میں اور آپ کے اوپر ذرا تول کے دیکھیں اس کو. یہ ایمان انفاق سمجھ رہے نا؟ میرے ساتھ ہیں سب جنے؟ نہیں نیند کی کیا تو بھی طاری ہو رہے ہیں. مسجد میں آئے تو ہنسی مذاق میں لگ جاتی بعض بھائی، اللہ رحم فرمائے. مسجد میں آتے ہی موبائل فون سائلنٹ میں رکھنا میرے بھائی. موبائل فون سے کیا ہو رہا دیکھو، ہمیں دیکھ رہے ہیں کچھ دنوں سے رنگ ٹون بج رہا ہے. نماز میں ہیں بولے تو بند کر لے سکتے آپ، نماز کی حالت میں ہی بند کر لے سکتے. اب وہ رنگ بج رہی سب نمازیوں کو ڈسٹرب. آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ مسجد میں آتے ہی موبائل فون ایسے ہی آن میں ہے تو گویا میں نماز میں بھی ہوں تو کوئی دوسرا میرے سے بات کر سکتا ہے، یہ پرمیشن آپ دے رہے ہیں اپنے آپ کو. نعوذ باللہ، کتنی بڑی بات ہے. دیکھو ہمارے لیے بات کرنا ایک مسجد کے اندر ادھر ادھر کی بات ہے، دین کی باتیں سبحان اللہ. جمعہ کے خطبے میں بھی آپ اٹھ کے کھڑ سکتے ہیں، اے مولوی صاحب آپ یہ بات بولے میرے کو غلط لگ رہی، بول سکتے جمعہ میں بھی. دین کی بات اگر آ رہی تو سبحان اللہ یہ اسلام اجازت دیتا ہے سخت ضرورت پر. بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسجد میں آئیں تو توجہ سے سنیں میرے بھائی. میرے اور آپ کے لیے عمل کریں گے تو ڈھیر سارے فائدے ہیں، ڈھیر سارے فائدے. ابھی اسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، صدقے کے بارے میں، آپ انفاق کے بارے میں، خرچ کرنے کے بارے میں. دیکھو خرچ کرنا بولتے ہی صدقہ ہمارے دماغ میں آتا نہیں، یہ لمٹ بن گیا ہے ہمارا دماغ. محدود نہ کو بناؤ میرے بھائیو، کشادہ رکھو، کھلے میدان میں کائنات کو دیکھے جیسا اسلام کو دیکھنے کی کوشش کرو. اور انفاق بولتے ہی خرچ کرنا وقت بھی ہے، صحت بھی ہے، مزدوری بھی ہے. میں بتاؤں گا، حدیث ایک آئے گی، بڑی پیاری حدیث ہے سبحان اللہ. اس سے پہلے ایک بات سنو. آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال عام طور پہ پیسوں سے دی جا رہی تو ہم پیسوں سے ہی دیں. مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل. 1 روپیہ آپ خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں، ایک دانہ زمین میں پیرے جیسا، ایک دانہ زمین میں بوئے جیسا وہ دانہ پودا بنتا ہے، 7 بالیاں اس کی بنتی ہیں، ایک ایک بالی میں 100 دانے لگ جاتے ہیں. تو گویا اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ 700 روپیے خرچ کرنے کے برابر اجر دے گا، ثواب دے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء. یہاں ہم اگر رک کے ذرا سنبھلیں، اپنے آپ کو سنبھالیں، ذرا دماغ ہمارے میں ٹھکانے میں لگا کو دیکھیں. ہم ضروریات پورے کر لیے، بیوی بچوں کو دے دیے، کچھ بھی کرایہ تھا وغیرہ وغیرہ دے دیے، اس کے بعد جو پیسے بچتے ہیں ہمیں، وہ پیسوں میں بھی ہمیں دیکھ بھال کے خرچ کرتے ہیں. خرچ کرتے ہوئے بھی، کسی کو مدد کرتے ہوئے بھی یہ سوچ رہے ہیں میں مدد کروں گا تو مجھے کیا فائدہ ملنے والا ہے. یعنی انویسٹمنٹ کا جو سوچ ہے ہماری یہ بن گئی ہے ہماری. میں انویسٹ کر رہا ہوں نا یہ پیسے، اس کا میرے کو کیا بدلہ ملنے والا ہے، کیا دینے والا ہے میرے کو اس کے نتیجے میں، اس کا خرچ کرنے میں. تو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ 1 روپیے کے بدلے میں 700 روپیے دینے کا وعدہ. اتنا ہی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء. آپ کروڑوں کے روپیے بھی 1 روپیے کے بدلے کما سکتے ہو. 1 روپیے کے بدلے میں کروڑوں کے روپیوں کے مالک بھی بن سکتے ہو. شرط یہ ہے کہ ایمان تمہارے ساتھ جڑ کے ہو. تو ہمارا یہ دماغ جو ہے مسلمانی اگر بن کے ہے تو سبحان اللہ آپ عمل کریں گے، انشاءاللہ کریں گے میرے بھائیو انشاءاللہ. اور دیکھو یہ محبت ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد جو آ رہی محبت کی بات ہے. یہ ایسا نہیں کہ سب دے ڈالو، نہیں، آپ اپنی ضروریات کو پورا کر لو. پورا تمہارا ہو جانے کے بعد تمہارا گھر بار ہے یا کرایہ آپ دے رہے ہیں، سبحان اللہ پیسے کما رہے ہیں، اس میں سے جو ایکسٹرا جو بچ کے ہے پیسے، اس میں سے بھی کچھ، اللہ اکبر، اس میں سے بھی کچھ نکالنے میں آج ہمارے کو دقت ہو رہی. آج ہمارا سوچنا جو ہے ایک عجیب سوچ بن کے رہ گئی میرے بھائیو ہماری. تو اللہ فرما رہے مما رزقناکم، یہ ہمارا ہے کیا؟ مال میرا بول رہے یہ ہمارا ہے کیا؟ اللہ فرما رہے ہم نے دیا تم کو، ہم نے تم کو دیا ہے. مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا اس میں سے خرچ کرو، بلکہ اللہ فرما رہے. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں اپنے آپ اپنے طاقت کے بلبوتے پہ کما لیا. یہ جو جملہ ہے یہ قارون کا جملہ تھا، قارون کا جملہ ہے. ہمارے دماغوں میں بھی ایسا قارونی سوچ بن کے بیٹھ گئے ہیں میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہیں آج. اور خرچ نہ کرنے کی وجہ سے ایسا بھی نہیں ہے کہ الحمدللہ بہت کچھ لوگ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں.
کہیں کہیں پر مسجدوں کے اندر دیکھا جاتا امام کی تنخواہ کم سے کم رہ گئی. میں ان کو ٹارگٹ نہیں بول رہا ہوں, عام بات میں بتا رہا ہوں. کہیں پر ایسا بھی دیکھنے کو ملا امام کو جب ماہانہ دینے کے لیے, اس کو معاوضہ دینے کے لیے 2 مہینے 3 مہینے لگا دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ مصلیاں جو ہے تعاون نہیں کر رہے. یہاں کی بات ہرگز نہیں میرے بھائیو, اللہ نہ کرے. مجھے بڑی خوشی ہے سبحان اللہ یہاں کے ذمہ داران پر, کمیٹی پر. میں آپ کو اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں جب آ رہے ہیں تو ذرا دیکھ لیں, ذمہ دار آپ ہیں تو آپ کے لیے ضروری بنتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ دینے والے بنیں. آپ کمیٹی ممبر ہیں تو آپ بھی گھر بار کو دینے کے ساتھ ساتھ یہاں کا بھی خیال رکھیں. آپ نماز کے مصلی ہیں, راستے والے کو بھی دے رہے ہیں, گھر میں بھی دے رہے ہیں, اور یہاں بھی دینا آپ کا حق بنتا ہے. یہاں کا فین, لائٹ آپ استعمال کرتے ہیں, پانی, اس کا بھی حق ہے نا. آپ اپنا بھی حصہ نکالیں, اور نہ نکالیں گے تو یہ کل قیامت کے دن پوچھیں گے, یہ سب جواب دیں گے. آپ جہاں بیٹھے ہیں مطلب ہر چیز کا حق ہے, تو یہ حق کل قیامت کے دن اللہ کے پاس, اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے پوچھیں گے تو ہمارا کیا جواب ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ نے راوی, وہ بتاتے ہیں کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ, کسی کے بھی 2 قدم جو ہے آگے نہیں بڑھتے یہاں تک کہ حتی یسأل عن عمرہ فیما افنا, اللہ تعالیٰ اس سے سوال نہ کر دے اس کے عمر کے بارے میں کہ اس نے کہاں اس عمر کو ضائع کیا. وعن علمہ فیما فعل, اور جو جانکاری رکھتا تھا اس جانکاری پر وہ کتنا عمل کیا. وعن مالہ فیما این اکتسب, اور مال کے بارے میں سوال ہوگا کہاں سے وہ کمایا. وفی منفقہ, اور کہاں خرچ کیا مال کو, یہ بھی اللہ پوچھیں گے. اب میں اور آپ پیسے رکھتے ہیں, نہ بھی رکھیں, دیکھو ایمان کو سمجھ گئے تو سبحان اللہ, اگر ایمان میں داخل ہو گئے تو اللہ اکبر. میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں, آپ یہ بات سن کے حیران ہوں گے. ابھی حدیث میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کل مسلم صدقہ, ہر مسلمان کے اوپر صدقہ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ایک بات ہوئی. فَإِن لَمْ يَجِدْ, اگر استطاعت نہیں رکھتا. صحابہ پوچھتے ہیں فوراً, دیکھو صدقہ کرنا بولے تو پیسے ہونا, اے اللہ کے نبی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم استطاعت نہیں رکھتے تو کیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فَيَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ فَتَصَدَّقْ, اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ ہاتھوں کی طاقت کو استعمال کرو اور پیسے کماؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو. دوسری بات ہوئی, کتنی باتیں ہوئی ہیں غور کرو ذرا. پہلی بات کیا, ہر مسلمان کے اوپر صدقہ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ صحابہ پوچھے, اللہ کے نبی ہم استطاعت نہیں رکھتے, طاقت ہمارے اندر نہیں ہے تو کیا کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا, ہاتھ کو استعمال کرو. ہاتھ پاؤں تو اچھے ہیں نا, ہاتھ پاؤں اچھے ہیں, اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لگاؤ, محنت کرو اور پیسے کماؤ اور اس کے بعد صدقہ کرو. مطلب یہ صدقہ کرنا لازم ہے, ضروری ہے. دیکھو آج کے جمعے میں یہ بات آپ ضرور لے کے جانا میرے بھائیو. کیا میرے بھائیو, ذرا توجہ کم ہو رہی, بعض لوگ جو ہے سر جو ہے نیچے ڈال لے رہی تو نیند آ جاتی. ایسا نہ ہو کہ آپ یہ یاد رکھنے کی کوشش سے سنو میرے بھائیو, یاد رکھنے کی کوشش سے سنیں گے تو ضرور توجہ دیں گے اور عمل کرنے کا جذبہ بھی اللہ پیدا کرے گا انشاءاللہ. تو عمل کا ارادہ ہمارے لیے ضروری ہے. دوسری بات میں بتایا. تیسری بات, صحابہ پوچھے, اے اللہ کے نبی ایسا بھی اگر نہ ہوا تو. دیکھو مہربانی دیکھو کتنی بڑی ہے. صحابہ پوچھ رہے ہیں, اللہ کے نبی ایسا بھی نہ ہوا, مطلب جو کچھ کمایا, محنت کیا, وہ محنت کا پیسہ پورا ضروریات میں ہی خرچ ہو گیا تو ہمارے کو وہ موقع نہیں مل رہا صدقہ کرنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قالوا فیعین ذا الحاجۃ الملہوف, ایک مزدور اور مجبور آدمی کی مدد کرو, یہ بھی صدقہ ہے. اللہ اکبر. صحابہ وہاں بھی پوچھ پڑے, اے اللہ کے نبی فَإِن لَمْ نَفْعَلْ, اگر ایسا بھی نہ ہوا تو. ایسا بھی دیکھو شروع سے غور کرو, شاید توجہ نہیں دینے کی وجہ سے ایسے ہی سادہ لگ رہا, ہاں ایسا دکھ رہا ہے. وہ اب لاسٹ ایک بال ہے, 6 پڑا تو جیتتے, نہیں تو ہار جاتے. بولنے کے مومنٹ میں کیسا بیٹھے رہتے معلوم, 6 لگتے ہی اچھلتا آدمی, نہیں کیا اچھلتا, آوازاں کرتا,
اس سے بھی زیادہ شاکنگ کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس سے بھی زیادہ توجہ دینے والی بات میں بتا رہا ہوں میرے بھائی۔ عورتیں، زیادہ تر عورتوں کی مثال دیتی، سیرلا میں روتی ہی ملتی، انہوں بھی رو لیتے نہیں۔ یہ جو رونا ہے اس سے بھی کہیں گنا زیادہ ہمارے لیے درد مندانہ بات ہے، یہ شرم کی بات ہے میرے بھائیوں ہمارے لیے۔ ہم اس پہ نہیں اترے بولے تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ دیکھو بڑی پیاری بات ہے، انشاءاللہ میں ختم کروں گا 5 منٹ کے اندر۔ پہلی بات شروع سے دیکھو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ المسلم علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان کے اوپر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ صحابہ پوچھے اللہ کے نبی صدقہ کرنے کی طاقت اگر نہیں ہے تو کیا کرے؟ اللہ کے نبی دوسری بات بتائے کہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے کام کرے، محنت کرے، پیسہ کمائے، پھر صدقہ کرے۔ صحابہ پوچھے اللہ کے نبی وہ بھی نہ ہو، کام کر لیا، ضروریات میں پیسے کھپا دیا، اب پیسے کیا بھی نہیں بچے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، تیسری بات بتائے کہ ایک مزدور اور مجبور کی مدد کرے تو بھی صدقہ ہے۔ اور چوتھی بات صحابہ یہ بھی پوچھے اے اللہ کے نبی یہ بھی نہ ہو سکا، مطلب طاقت نہیں ہے اپنے اندر کہ کسی ضرورت مند اور مجبور کی مدد کریں، اس کا بوجھ اٹھا سکیں، یہ بھی ہمارے اندر نہ ہو تو بھی کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے میرے بھائی، کتنا مہربان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم چپ چاپ رہو، تمہارے ذریعے سے کوئی برائی نہ ہو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ دن بھر کا ٹائم ماپ کے دیکھو، صبح میں آپ 8 بجے سے کام میں لگے ہیں یا 4 بجے تک کام کر رہے ہیں، کسی کو بھی برائی نہ پہنچے، ظلم نہ پہنچے آپ کے ذریعے سے، یہ جو 8 گھنٹے جو ہے آپ کا نیکی میں لکھا جائے گا۔ نیکی ایسا ویسا نہیں ہے میرے بھائیو، ہم نے نیکیوں کو چھوڑ دیا ہے۔ تو ابھی شروع میں میں جو بات بولا تھا، آمنو وانفقوا، ایمان اور انفاق کو اللہ نے کیوں جوڑا معلوم ہے؟ اس لیے جوڑا ہے کہ آپ اپنے آپ کو خرچ میں نہیں لگاتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے نہیں بنتے۔ یعدکم الشیطان، شیطان وعدہ کرتا ہے کس کا؟ الفقر، ان الشیطان یعدکم الفقر عن الفحشاء، یعنی شیطان کیا کرتا ہے؟ یہ وعدہ کرتا ہے، فقر و فاقے میں ڈبا کے رکھتا ہے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان برائی کی طرف لے جاتا ہے، اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ اب ہمیں اگر تنگ دل بنا لیے، کشادہ ذہن ہمارا نہیں ہے، اللہ کی راہ میں ہم وقت نہیں نکالتے، 5 ٹائم نمازیں پڑھنے کا ہمارے اوپر فرض ہونے کے باوجود ہم خرچ نہیں کرتے وقت کو، اپنے کاروبار میں بند کر کے ٹائم نکالنا نہیں چاہتے ہم، اللہ تعالیٰ شیطان کو بھیج دیتا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، جہاں اللہ کی یاد نہیں ہوتی، اللہ کو جو لوگ بھلا کے رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ بولتے نہیں سایہ لگ گیا مولوی صاحب، مولانا سایہ لگ گیا، کیا کرنا؟ ارے بھائی سایہ تم نے لگا لیا ہے اللہ کو بھول کر۔ جہاں خالی ہے، دل خالی ہے تو شیطان بسیرا کرتا میرے بھائیو۔ صبح کی نماز میں نہیں اٹھے تو شیطان گردن کی گدی پر 3، یہ جادو جو بولتے نہیں ہمیں، جس سے ڈرتے ہیں انسان، اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 گھاٹیاں شیطان کی بند آ جاتی ہیں۔ اور نماز نہ پڑھے، دعا نہ پڑھے، وضو نہ کرے، یہ 3 کام نہ کرنے کی وجہ سے یہ اثر بیٹھ جاتا ہے، یہ گاٹی بند ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دیوانوں کے جیسا، پاگلوں کے جیسا ناچتا ہے انسان، ناچتا ہے، گانا سنتے ہوئے بدن اس کا کانپنے لگتا ہے، کانپتا نہیں، بئی اٹھی جیسا ناچتا ہے۔ یہ سب شیطانی حملے ہیں میرے بھائیو۔ شیطان جو ہے یہ حملہ کرتا ہے، ان الشیطان یعدکم الفقر والفحشاء، یعنی فاحشات کی طرف لے جاتا ہے شیطان۔ دماغ میں اندھیرا چھا جاتا ہے، بولتے نہیں دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی بول کے، یہ کئی کو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ بوجھ اللہ عطا فرماتے ہیں۔ آج ہم بولتے ہیں ہماری عورتیں یہاں نہیں آ سکتے، بیان کو نہیں آ سکتے، علم سیکھنے نہیں ہوتا، ہمارے کو بھی وہ کام ہے، یہ کام ہے، اللہ نے آپ کو تنگ کر دیا، یہ بات ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔
ہم خرچ کرنے کا ذہن نہیں لیے اللہ نے بھی تمہارے کو گڑے میں ڈال دیتا ہے میرے بھائی۔ لہذا ضروری ہے مجھے اور آپ کو اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرنے والے بن جائیں۔ ایک اور بات، آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من یوم یصبح، یعنی کوئی بھی صبح ایسی نہیں ہوتی، ما من یوم یصبح العباد فیہ، جس میں بندے صبح کرتے ہیں، کوئی صبح ایسی نہیں ہے الا ملکان ینزلان، دو فرشتے نازل نہ ہوتے ہوں، مطلب فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر روز صبح میں، فیقول احدہما، ان میں سے ایک بولے گا اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو تو اور دے، مزید دے، بڑھا دے۔ ویقول الآخر، دوسرا فرشتہ بولے گا اللہم، ویقول الآخر، دوسرا فرشتہ بولے گا اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں دینے سے روک لیتا ہے اللہ تو اس کو برباد کر دے۔ تلفا، بربادی جس کو بولتے ہیں۔ اب میں اور آپ دیکھ لیں کتنا ہم مسلمان بن کے ہیں، مسلمان ہیں تو ایمان کو اپنے آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں تو اسلام کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں، بنیں گے میرے بھائیو انشاءاللہ؟ نہیں، آواز نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس انشاءاللہ کو قبول فرمائے، جو ارادہ ہمیں رکھے ہیں وہ ارادے کو اللہ مضبوط بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آخری بات، زیادہ نہیں، یہ ہم لوگ جو خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے تو خالی گھر کے رشتہ داروں میں خرچ کر جانا، یا خالی مسجد کے ذمہ دار ہیں بول کے مسجد میں لگ جانا، یا خالی غریبوں میں، مسکینوں میں، ان میں کرنا، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام کیا بول رہا ہے؟ اعتدال کے ساتھ کرو۔ آپ اپنے آپ کو بھی دیکھو، گھر میں بھی دیکھو، بیوی کو نوالا کھلانا بھی صدقہ ہے۔ آپ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے کمائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ ابھی میں بتایا آپ کو، چپ ہیں، کوئی برائی نہیں ہو رہی تو یہ پورا نیکی میں آپ کو لکھا جائے گا۔ تو گویا آپ کمائی کے لیے جا رہے ہیں اس ارادے سے کہ تمہیں بیوی بچوں کو پالنا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ ساتھ میں مسجدوں، مدرسوں میں جو علم ہو رہا ہے، اس علم کی ترقی کے لیے خرچ کرنا بہت بڑی بات ہے میرے بھائی۔ میں بھی بتایا آپ کو، ابن مبارک بول کے ایک بہت بڑے تابعی ہیں رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے، لوگ ان کو پوچھتے ہیں، بہت غصے سے پوچھتے ہیں، ارے بھائی تمہیں خالی علماء پہ خرچ کرتے ہو، علم کے راستے میں جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے اوپر خرچ کرتے ہو؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یہی وہ انسان ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کو جاریہ بنا کے دیتا ہے، ثواب جاریہ یہی لوگ ہیں، اس لیے میں ان کے اوپر خرچ کرتا ہوں۔ یہ ان کا جواب تھا۔ میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، مسجدیں، مدرسے جو ہوتے ہیں، علم کے اڈے جو ہوتے ہیں، علم کے راستے جو ہوتے ہیں، یہ مسجد جو ہے، اس کے سراؤنڈنگ میں جو بھی گھر ہیں اور اس کے آس پاس جتنے بھی گھر اور علاقے آتے ہیں، یہ حفاظت کی جگہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسجد کو دیکھ کر اس کے آس پاس کے لوگوں کے اوپر عذاب بھی نازل نہیں کرتا، یہ حدیث ہے۔ اور مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے گھر سے بھی زیادہ اللہ کے گھر کی نگرانی کریں، اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کریں، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی فکر کریں میرے بھائیوں۔ ہم اگر چاہیں جتنے بھی یہاں افراد ہیں، سبحان اللہ، ایک حکمت کی بات اگر بتاؤں تو 100 آدمی مل کر ہر جمعہ 100 روپئے دیے تو کتنا بڑا اماؤنٹ جمع ہو جاتا ہے میرے بھائیوں۔ مسجد کا ایک بہترین ایک حصہ بن جاتا ہے، اس کے ذریعے سے مسجد کو آباد کرنے کے لیے بہترین راستہ ہم ہموار کر سکتے ہیں، ایک کیمپ لگا کر غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، ایک بیماروں کا ایک بہترین اسٹال لگا سکتے ہیں، جن کو ضرورت ہے اسلام کی کتابیں ہم فری میں بانٹ سکتے ہیں۔ آپ اٹھو اور جمع کرنے کی کوشش کرو میرے بھائی، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، روزانہ نہ صحیح وارن میں ایک بار 100 روپئے اللہ کے راہ میں۔ بھائی آپ کو دقت ہو رہی نا کسی سے، بھائی میں تمہارے کو نہیں دیتا، تمہاری صورت نہیں دکھتا، بھائی اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو، اسی نفرت میں آپ انتقال کر گئے تو بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ اسی لیے نفرتوں کو چھوڑو، نفرتوں کو چھوڑو، اگر دل مانتا بھی نہیں ہے تو یہاں ہنڈی میں ڈال دو میرے بھائی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرو، اس کے ذریعے سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے، ثواب جاریہ بنے گا، بول رہا ہوں نا میں، حدیث کا حوالہ بھی ہے، سبحان اللہ۔ بہرحال خلاصہ یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں، خلاصے کے طور پر یہی پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے لیے خرچ کرنا اللہ کی راہ میں
باتیں نہ کریں میرے بھائی. خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، خرچ کرنا بولے تو اللہ کی راہ میں جو بھی حکم آیا اپنے وقت کو، صحت کو، سب کو خرچ کرنا. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی باتیں جو سنے ہیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام لوگوں کی گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں اللہ ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما. اے اللہ ہماری زندگی میں برکت دے توحید کے ساتھ. اے اللہ ہماری زندگی میں برکت دے ایمان کی زندگی کے ساتھ. اے اللہ ہم تمام کی نیکیوں کو قبولیت کا شرف عطا فرما. اے اللہ ہمارے والدین کو اوپر رحم فرما. اے اللہ ہمارے والدین کو جنت نصیب فرما. ہم سب میں جو بھی بیمار حال ہیں اللہ شفا عاجلہ نصیب فرما. جو بھی پریشان حال ہیں اللہ آسانیوں میں بدل دے. اے اللہ مصیبتوں سے دوچار ہیں اللہ آسانیوں میں بدل دے، مصیبتوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں تنگی بیٹھی ہوئی ہے تو اس تنگی کو گنا میں بدل دے، تنگی کو دور فرما دے. اے اللہ ہم تمام کے دلوں میں تقوی و پرہیزگاری کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں موت کے بعد کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ فرشتوں کی جو دعا ہے انفاق کرنے والوں کے اوپر اللہ برکتیں تو نازل فرماتا ہے، ایسا ہمیں انویسٹمنٹ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. صحیح راہ میں صحیح طور طریقے کے ساتھ اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہم سب کو بنا. اے اللہ ہمارے پچھلے رمضان کے تمام نیکیوں کو قبولیت کا شرف عطا فرما. اے اللہ ہمیں مرتے دم تک ایمان کے اوپر جڑے رکھ دے. اے اللہ استقامت کی ہمیں توفیق عطا فرما، ثابت قدمی کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. آخری سانسوں میں جب ہمیں پہنچا تو ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں موت کو ہمارا حسن خاتمہ ہم سب کو بنا. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم انہ تعالی جواد کریم.